الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کیا تعویذ لٹکانا شرک؟ یہ سوال اکثر آتا ہے۔ آئیں آج میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے تو یہ جان لیں کہ جس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ سوال قائم کیا جاتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب دیکھیں، جس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اس کی پیچھے کی بات بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اس وقت جو کفار تھے، جو شرکیہ تعویذ لٹکاتے تھے، اپنے بتوں کے نام لکھ کر اپنے گلے میں لٹکاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تعویذ کے بارے میں یہ حدیث کہی، یعنی کہ یہ فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ دیکھیں، اس کی آپ ایک مثال اس طرح بھی لے لیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا، مطلب اس پر ہم نہیں کر سکتے اس کو کہ حضور نے ان تعویذ پر شرک کا فتویٰ لگایا کہ جو پاکیزہ کلمات جس پر لکھ دیے گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب شراب حرام ہے یہ حکم نازل ہوا تو اس وقت جس برتن میں شراب پیتے تھے وہ برتن تو حرام نہیں ہونے چاہیے تھے نا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس برتن میں کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، یعنی کہ جس برتن میں شراب پی جاتی تھی اس برتن کے استعمال کو بھی منع کر دیا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے حالات کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ جب کوئی شخص جو شراب پہلے پیتا تھا اس برتن میں جب کھائے گا، پیے گا، تو پیتے وقت، کھاتے وقت اس کو اس برتن کو دیکھ کے یاد آئے گا کہ اس میں شراب پیا کرتا تھا جو کہ اب حرام ہو چکی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ واپس اسی طرف جائے۔ اس حالات کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں بھی کھانے پینے سے منع فرما دیا تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کی طبیعت اس بات پر راضی ہو گئی ہے کہ شراب حرام ہے، شراب سے ہرگز دور ہو چکے ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اب ان برتن میں کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے۔ تو اسی طرح سے اس حدیث کو ہم سیدھا اس پر نہیں لگا سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فتویٰ دیا شرک کا، یہ ان پاکیزہ کلمات والے تعویذ پر دیا۔ آئے میں آپ کو مزید عرض کروں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو توکل نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں تو انہوں نے شاید توکل کی صحیح تعریف ہی نہیں پڑھی۔ دیکھیں، توکل پر بات ہے تو جو تعویذ پہنتا ہے پاکیزہ کلمات لکھے ہوئے، وہ تعویذ پہن کر یہ کہتا ہے کہ تعویذ پہن رہا ہوں، اللہ پاک ہی شفا دے گا۔ وہ تعویذ پہننا بس ایک کوشش ہے۔ اب جب اس پر بات آتی ہے تو توکل کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو دیکھیں، تمام لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو دوائی بھی لینے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ پر توکل نہیں ہے؟ اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ پھر کیا جواب ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں، جب کوئی پوچھتا ہے کہ دیکھیں ہم نے دوائی بھی لے لی، ہم نے تمام علاج بھی کروا لی ہے، ہم نے سارے ٹریٹمنٹس بھی کروا لیے ہیں، اب اللہ پاک شفا دے گا۔ یعنی کہ جب اپنے پر آئی تو تمام ہی کوشش کر لی، اور پھر اس پر آپ بات رکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہی شفا دے گا۔ تو ویسے ہی تعویذ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ تعویذ ایک کوشش ہے کہ پاکیزہ کلمات لکھ لیے ہیں، اللہ پاک اس کے صدقے مجھے شفا دے گا، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ لیکن جب یہ بات تعویذ پر آتی ہے تو پھر توکل پر بات اٹ جاتی ہے کہ توکل نہیں ہے۔ لیکن جب بات اپنے اوپر آتی ہے تو تمام دوائیاں بھی لی جا رہی ہیں، تمام ٹریٹمنٹس بھی کیے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ شفا اللہ پاک دے گا۔ تو یہ بھی اسی کے منافی ہے کہ ہم جو تعویذ پہنتے ہیں پاکیزہ کلمات لکھے ہوئے، یہ اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، شفا دینے والی ذات بے شک اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ آئے میں آپ کو اس پر دلیل دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں مخصوص کلمات سکھائے، آپ ان کلمات کو اپنے بچوں کو سکھاتے، اپنی اولادوں کو سکھاتے، اور جو عمر میں چھوٹے ہوتے ان کے گلے میں لکھ کر یہ مخصوص کلمات لٹکا دیا کرتے تھے، یعنی کہ وہی تعویذ کی صورت ہو گئی۔ اب آئیں، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں، ذرا ان کی سیرت اٹھائیں کہ یہ سنتوں کے اس قدر پیکر تھے اور اس قدر سنتوں کو عمل کرتے جیسے کہ فرض ہو۔ ہم نے یہ دلیل تعویذ کی اس صحابی سے پکڑی ہے کہ جو سنتوں کے پابند، تو ہرگز بھی تعویذ لٹکانا شرک نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ذرا برابر بھی آپ کے ذہن میں شک رہ گیا ہو تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، جس قدر ہو سکے گا آپ کی شک کو لازمی دور کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔